بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ ذکر چلتا رہا، ختم نہیں ہوا۔ اسیر ہو گئے، بیمار ہو گئے، مگر ذکر چلتا رہا۔ گلی گلی، کوچا کوچا، بازار بازار، یہ نیزوں پہ سر ذکر کرتے رہے۔ اللہ، روزے عاشورہ بڑا سخت دن ہے، لیکن بہرحال جتنے بھی شہید تھے عصر عاشور تک شہید ہو گئے۔ سخت ان کے لیے زیادہ تھا جو صبح سے دیکھ رہے تھے، اور اس دیکھنے والوں میں ایک چھوٹی بچی بھی ہے۔ ایک چھوٹی بچی جو صبح سے دیکھ رہی ہے کہ جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آئے گا۔ حضرت علی اکبر جب خیموں سے نکلنے لگے، خیمے کا پردہ ہٹا۔ ذیشان حیدر جوادی صاحب پڑھا کرتے تھے کہ کئی دفعہ خیمے کی چادر ہٹی، پھر گر گئی، پھر ہٹی، پھر گر گئی۔ کیا دیکھا؟ ایک بچی ہے جو علی اکبر کو جانے نہیں دیتی۔ کہے علی اکبر کہ بچی دیکھ رہی ہے، اونو محمد کے بدن آئے، بھائی قاسم بھی آئے، نہ جانے کس طرح چچا عباس کو بھیجا، مگر وہ نہ آئے۔ چھوٹا بھائی گیا پانی لینے، نہ آیا۔ ہو سکتا ہے اس بچی نے سوچا ہوگا کہ اب کبھی پانی نہیں مانگوں گی۔ ہاں عزیزان محترم، بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، خاص طور پہ چھوٹی بیٹی جس کی ہو، وہ شاید درد تو کوئی محسوس نہیں کر سکتا جو امام کا تھا، لیکن بچی تو وہ محسوس کر سکتا ہے۔ جس کی چھوٹی بچی ہوتی ہے نا، 3-4 سال کی بچی، جانتی ہے جب باپ گھر سے نکلتا ہے تو بچی ٹانگوں میں لپٹتی ہے، بابا بابا کب آئیں گے؟ اور جس بچی کو یہ پتا ہو کہ اب بابا گئے، واپس نہیں آئیں گے، اللہ، اس کا درد کیا ہوگا، اس کی تکلیفیں۔ ہاں عزیزان محترم، مگر کیا ہوا؟ روزے عاشورہ، میں مصائب نہیں پڑھوں گا زیادہ، آپ سنتے رہتے ہیں۔ روزے عاشورہ جب ایک باپ کا بدن گر گیا تو یہ بچی باپ کے جنازے پہ پہنچی ہے۔ بیٹیوں کو باپ کے جنازے سے پیار سے ہٹایا جاتا ہے، مگر اسے تماچوں سے، اسے تازیانوں سے ہٹایا گیا۔ ہاں حضرات محترم، یہ بچی جو ہے نا، اس کی اپنی دادی کے ساتھ مماثلت ہے۔ وہاں مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ گرا، یہاں دامن میں آگ لگی، وہاں بھی تماچا لگا، یہاں بھی تماچے لگے۔ جب پانی پیا کریں اس بچی کو یاد کیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ بچی پانی مانگتی تھی نا راستے میں، تو یہ پانی سامنے گرا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو امام نے کہا تھا بچی کو کہ بیٹا جب بھی میرا شیعہ پانی پیئے تو کہنا میری پیاس کو یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان محترم، روزے عاشورہ گزر گئی، شام غریباں آئی۔ جب وہ میری بیوی نے بچوں کو سمیٹنا شروع کیا تو دیکھا ایک بچی نہیں ہے، ایک بچی نہیں ہے۔ مقتل کی جو تاریخ تھا، اندھیرا، سر بریدہ لاشیں تھے خالی۔ جب وہاں جا کے ڈھونڈا تو دیکھا بچی ایک سر بریدہ بدن پہ سو رہی ہے۔ بیٹی تھی نا، سینے پہ سونے کی عادت تھی، اپنی چھوٹی بچیوں کو سینے پہ سلائے نا،
تو یاد کیا کرے حسین کی بیٹی کو۔ آزاداران محترم، سینے پہ سونے کی عادت تھی نا، سو رہی ہے۔ سکینہ سو لو، آج آخری رات ہے، پھر یہ سینہ نہیں ملے گا، پھر تپتے ہوئے ریتوں پہ سونا پڑے گا۔ سکینہ آج سو لو۔ بی بی نے جا کر بچی کو اٹھایا، بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا، کہا اندھیرے میں سر بھی موجود نہیں ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا یہ بابا کا؟ کہا میں اندھیرے میں کہہ رہی تھی بابا بابا بابا۔ دو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ، آجا آجا۔ ہاں آزاداران محترم، یہ بچی جو رات کو باپ کے سینے پہ سوئی، 11 محرم کو جب اس کارواں کو گزارا گیا، اس بدن کی حالت ایسی تھی، میرا امام سجاد کی چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جب بابا کو اس حالت میں دیکھا نا، کیا حالت ہے؟ کوئی نشانی نہیں ہے، سر بریدہ ہے، کربلا کی خاک اٹی ہوئی ہے، بدن پر لباس بھی نہیں، انگوٹھی اور انگلی بھی نہیں۔ بی بی نے اپنے آپ کو گرا دیا، اور وہ بچی جو رات کو سینے پہ سوئی تھی، وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے پھوپھی جان، یہ کس کا بدن ہے؟ اللہ اکبر! یعنی وہ حالت امام کے بدن کی کہ جسے 3 دن بعد امام سجاد نے اٹھا کر دفنایا نہیں ہے، سمیٹ کر دفنایا۔ اللہ! کیا کیا زہرا کے لال کا، جسے چکیاں پیس کر پالا تھا۔ آزادار، اب یہ بچی راستے میں، ہاتھوں میں رسیاں، بعض کہتے ہیں گلوں میں رسیاں، ایک ہی رسی میں سب بندھے ہوئے۔ جہاں میرا مولا بیمار سر اٹھاتا تھا، یہ بچیاں بلند ہو جاتی تھی، جھک جھک کے چلتا رہا، جھک جھک کے۔ اب یہ بچی جہاں پہ بھی غم کو بھرے ہوئے اس سارے واقعے کو دیکھتی ہوئی، ظاہر ہے بچیاں جب باپ آتا ہے نا تو بتاتی ہیں نا، باتیں کرتی ہیں، یہ ہوا آج، یہ ہوا۔ اب یہاں بھر رہا ہے، کہاں بتائے؟ بس نگاہ کو اٹھاتی تھی نا تو نیزے پہ بابا کا سر نظر آتا تھا، اور یہاں آنکھوں آتے ہوں گے، وہاں بھی سر جھکا ہوا۔ نہ جانے کس طرح اس بچی نے یہ سفر کیا۔ شام کا زندان آ گیا، بڑا آپ نے پرسہ دیا، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، خدا ان کے نصیبوں کو اچھا رکھے۔ اس لیے میرے رسول فرماتے تھے کہ اگر بیٹی گر جائے نا تو بڑے پیار سے اٹھایا کرو، کیوں؟ نہ جانے کل اس کا نصیب کیسا ہو۔ اللہ! بیٹا گرے تو گرنے دو، سختیوں میں پالو، مگر بیٹی کو نہیں، نہ جانے کل کس کے گھر میں کیا ملے۔ ہاں آزاداران محترم، یہ بھی بچی آ گئی زندان میں۔ زندان میں جب یہ پہنچی نا تو اب برداشت نہیں ہوا، بابا 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 کی صدائیں آنے لگی۔ تو یزید لعین نے کہا یہ کیسی آواز ہے؟ کہا ایک بچی ہے جو بابا کو پکار۔ کہا جاؤ بابا دے دو۔ اب زندان ہے، اس زندان میں کیا آیا؟ ایک تشت، اس تشت پہ کپڑا، جیسے ہی کپڑا ہٹایا، خاک اٹے ہوئے زلفیں، ماتھے میں زخموں کے نشان، اور ہونٹ تو تازہ زخم کھائے ہوئے ہیں نا۔ اس لعین نے چھڑی سے کیا کیا؟ تازہ زخم ہے ہونٹوں کے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی بیٹی کے پاس بابا کا سر آیا، بیٹی نے سر اٹھایا، ہونٹوں سے ہونٹوں کو لگایا۔ اب جو بھی دل میں تھا نا بچی کے، بچی نے بولنا شروع کیا، بابا آپ کہاں تھے جب خیموں کو آگ لگی؟ اللہ! بابا آپ کے جانے کے بعد بڑا ستم ہوا۔ ایک ایک کہہ کر بچی باتیں کرتی۔ ایک شاعر
بچی کی زبان کو اپنے الفاظ میں لکھتا ہے. بچی نے بابا سے کہا بابا اس شہر کا قانون بڑا عجیب تھا. یہاں یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھا, یہاں یتیموں کو تماچے لگے. بابا ان سے پانی مانگتے تو پانی گرا دیتے تھے. بابا عجیب شہر تھا, بڑا رواج ان کا عجیب تھا. بس جملہ سنیں گے. وہ شاعر کہتا ہے بچی کی زبانی, بابا اگر یہ کہتے تو میں گوشوارے خود دے دیتی. اللہ اکبر اللہ. بھائی کریم خاندان کی کریم بیٹی تھی, اگر کہتے تو میں خود دے دیتی, مگر انہوں نے چھینے. بابا کرتے میں آگ لگ گئی. اللہ. بابا کرتی خاموش ہو گئی. بی بی زینب سمجھی بچی سو گئی ہوگی. کیا دیکھا, زندان میں ایک طرف بچی ایک طرف سر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہائے وہ میرا بیمار امام, ہائے وہ میرا غریب امام. اسی جلتے ہوئے کرتے میں اپنی بہن کو زندان میں دفنا دیا. آج بھی زندان میں یہ بچی یہی کہتی ہوگی, سب چلے گئے مدینہ, میں رہ گئی بابا. بچی یہی کہتی ہے. ہاں تعدارن محترم, چیلوں کا جلوس ہوتا ہے نا, لاکھوں لوگ, خدا کرے حالات بہتر ہوں, ہم سب کربلا پہنچے. بچی ہر سال یہی کہتی ہوگی, اے میرے بابا کے زائر, تو کربلا جا رہا ہے, میرے بابا کو میرا سلام دینا. میں نہ سکی بابا, زندان شام ہے اور یہ سکینہ